اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، آج ہم سورہ انفال 45، 46، 47 آیات جو ہے نا وہ پڑھیں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلتے ہیں، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ان بنیادی آداب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ تمام انسانیت کے لیے ایک قاعدہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بقول شاعر ظفر علی خان صاحب، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حضرات گرامی، اب اس سورۃ المبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راز ہمیں بتایا ہے ایمان والوں کو۔ اب ایمان والے جو ہیں ہم سب ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے، ہمارا غیب پر بھی ایمان ہے، تمام کتابوں پر بھی، یعنی جرنلی ہم اہل ایمان لوگ ہیں۔ تو اب اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان فرما دی، ٹھیک ہے، کہ آپ کی کامیابی اللہ اور اس کی رسول کی اتباع میں، جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ کام کرنے ہیں، جو منع کیا گیا اس سے منع ہونا ہے، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سنت پاک جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں یار ہمیں بتاؤ کہ کامیابی کیا ہے، تو کامیابی تو بھائی بڑی سیدھی سادی سی ہے، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے۔ سورۃ الانفال کی یہ 3 آیات آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور اس میں تمام چیزیں بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کون کون سی چیزیں آپ نے اختیار کی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بڑی سمپل ہے، بہت ہی سادہ لفظوں میں بیان فرمایا گیا ہے، لیکن میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھا دیا اس کی اتباع کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرما، ہمارے تمام عزائم، اچھے اچھے عزائم جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مہر لگا دی ہے، اللہ نے فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سٹیمپ کر دیا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اس طریقے سے کریں گے جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں۔ اگر وضو ہے تو وہ بھی آپ کر کے دکھا دیا، اگر نماز ہے تو پڑھ کے دکھا دی،
اگر جہاد ہے تو وہ کر کے دکھا دیا، اگر حج ہے تو وہ کر کے دکھا دیا، اگر قربانی ہے تو وہ کر کے دکھا دیا۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے حکم فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھا دیے کہ ایک عام انسان جو ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کامیاب ہونا، اس کی کامیابی اسی میں ہے۔ اب بار بار میں اس کو دہراؤں گا تو بات جو ہے نا لمبی ہوتی جائے گی، تو یہ وہ نسخہ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابی صرف دنیا کی نہیں ہے کہ میں جناب FSC میں سے پاس ہو گیا تو میں ڈاکٹر بن گیا تو میں کامیاب ہو گیا، نو، کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت کی اصل کامیابی ہے اگر ہم دوزخ سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں بھیج دیا، جو کہ اس کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کسی کو پاک صاف کر کے بھیجنا ہے جنت میں، لیکن دوزخ سے بچنے کے لیے جو ہم فارمولے استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کے بچائے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دین اور دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج میں نے آپ کو کامیابی کا وہ فارمولہ قرآن کے حوالے سے، اب یہ تو سورۃ انفال ہے، اس کے علاوہ تمام قرآن میں پورے قرآن میں مختلف جگہ پہ، سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ کامیابی کے طریقے بتائے ہیں، کامیابی کے راستے بتائے ہیں۔ ابھی یہ ہمارا کام ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، وہ میں نے ابھی ظفر علی خان صاحب کا آپ کو فارمولہ بتایا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ رجوع کرے گا قرآن پاک سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کامیاب سمجھا جائے گا۔ یہی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین دنیا میں کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔